السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے متعلق اہم معلومات جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کا بیٹا پوچھے کہ آپ فلسطین کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں اور بیت المقدس کے متعلق خبروں کی جستجو کیوں کرتے ہیں، آپ بچے کے اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں دی گئی 25 معلومات سے مدد لیجئے، کیونکہ بیت المقدس اور فلسطین کے متعلق ان کا جاننا ہمارے بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم فلسطین اور اس کے حالات کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم دنیاوی کاموں میں جتنے بھی مشغول ہو جائیں، مسلمانوں کی بیداری اور تعلیم کے بعد فلسطین ہماری پہلی ترجیح ہے۔ آپ اپنے بیٹا کو بتائیے، فلسطین نبیوں کی رہائش گاہ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر آنے والے عذاب سے نجات دے کر جس سرزمین پر اتارا وہ فلسطین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین میں زندگی گزاری، یہاں اپنی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فلسطین میں رہ کر پوری دنیا میں حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور قصہ ہے جس میں انہوں نے چیونٹیوں سے بات چیت کی تھی اور چیونٹیوں نے دیگر چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ واقعہ فلسطین میں وادی نمل میں پیش آیا تھا، جو اسقلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی فلسطین میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ فلسطین میں بہت سے معجزات پیش آئے، ان میں سے ایک یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے پیدائش ہوئی، اور پیدائش یہی ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نوجوان بچی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہیں سے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کی ایک ٹہنی کو ہلایا۔ حالانکہ ولادت کے موقع پر جسمانی اعتبار سے بہت کمزوری ہوتی ہے۔ آخری زمانے کی ایک علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین میں ہی حشر و نشر ہوگا، اور آخری زمانے میں اسی سرزمین میں یاجوج اور ماجوج قتل ہوں گے۔ فلسطین میں پیش آنے والے واقعات بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کا بیٹا یہ سوال کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسطین کے ساتھ کیا تعلق تھا، تو آپ اسے بتائیں کہ ایک قول کے مطابق نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے، یہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو نماز پڑھائی، اس لیے بیت المقدس نبیوں کی جائے قیام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی۔ پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے
تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ اسلامی فتوحات کا سنہری دور تھا، لیکن وہ فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے نہیں نکلے۔ فلسطین کے فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ دوسری بار سن 583 ہجری کے ایک تاریخی دن میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ اپنے بیٹے کو بتائیے کہ بیت المقدس کا نام بیت المقدس کیسے پڑا؟ یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے ہیں جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ آج تک اس سرزمین میں شہداء کا خون گر رہا ہے، یہ شہداء کی سرزمین ہے۔ اور اگر آپ کا بیٹا یہ پوچھے کہ تب تو مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہوگی، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ اسے بتائیں۔ بالکل بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کا ایک ہی جگہ تذکرہ کیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے اور طور سینا سے مراد مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک تفسیری قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کی وارث ہے۔